تھرسٹ کیا ہے جی آرگومنٹ کا؟ آپ نے دونوں چیزیں سن لی, حکومت کی بھی اپوزیشن کی بھی. بٹی صاحب, بھائی صاحب کے پاس یہی ہے آرگومنٹ جو اب بھی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں پہلوں نے اتنی برا کر دیا اس حکومت کے ساتھ, وہ کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے, نہ یہ مانتے ہیں نہ آج کے لوگوں کے عوام کے سینٹیمنٹ مانگتے ہیں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان ایماندار, یہ میں عباسی صاحب کو کی تسلی کے لیے کہہ چکا ہوں, آپ نے پہلے بھی, اور دوسرا یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ مجھے بتائیں کہ کون کرپشن کر رہا ہے ہماری کیسے. دوسرا میں نے کہا اقلیت کو نکال کر ہر کوئی دہاڑی لگا رہا ہے. یہ آپ گلی محلے میں چلے جائیں سٹوریاں سن لیں, لیکن وہ چھوڑ دیں. تیسری بات, یہ نائل ہے, یہ کرپٹ تھے, چور تھے, ڈاکو تھے, نائل نکلے, اسی وجہ سے تو اللہ نے آپ کو چانس دیا, آپ آ گئے اقتدار میں. آپ نے پہلے سال ہمیں بتایا, دنیا جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے ہیں کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے اب نہیں ماننا. اب آپ کی پرفارمنس شروع ہے, پہلا ہو گیا اب آپ کی پرفارمنس. اچھا میں صداقت بھائی صاحب ذرا سنیے, موبائل چھوڑ دیجئے پھر آپ کو توجہ بڑا طریقے سے موبائل دیکھتے ہیں, توجہ سے. میں عمران خان صاحب کی اس بات پہ نہیں جاتا کہ فلاں گروپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, آج ان کا اتحادی ہے, ان کو چھوڑ دیں, ڈاکو اتحادی ہیں وہ چھوڑ دیں. دوسرا اس پہ بھی نہیں جاتا کہ کراچی کے ایک جماعت ہے ایم کیو ایم, وہ بہت بھتہ خور ہے, وہ بھی اب نفیس لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں. سر سکینڈل بتائیں نا, اعظم سواتی صاحب 20 بندوں کے سکینڈل ہیں ان کے منسٹر کے, ایک کا سکینڈل بتا دیں. سنیں عباس صاحب شروع ہو جائیے پھر. اب اعظم سواتی صاحب کام کوئی اور نکل جانا ہے, آپ کو آپ کے کولیگز نہیں پھر کہنا ہے یار کہ آپ سن لیں. اب دیکھیں نا, اب میں نے کسی میں نہیں بولا, حالانکہ میں تو اس میں بٹی صاحب بسم اللہ, وہ کہتے ہیں سکینڈل بتا دیں. نہیں وہی بتانے لگا. اعظم سواتی صاحب $1 ملین گائے فیم میکسیکو اور امریکہ بین مبینہ طور پر. دوسرا 5 GIT رپورٹ, عدالت نے کہا تھا ان کو نہ بٹھائیے گا, وہ وزیر ہیں پارلیمانی امور کے. اچھا ظفر مرزا صاحب کیوں آئے تھے, کیوں چلے گئے, ایک بہت لمبا ادویات والا سکینڈل, کوئی پتہ نہیں. اچھا ندیم بابر صاحب کا مبینہ طور پر 25 ارب کا وہ کہتے ہیں ٹیکہ لگا کے گئے, ان کے اپنا کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو عمران خان ہمیں رٹاتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں, وہ بھی رہنا. علیم خان نیب کے ملزم ہے, جہانگیر ترین نائل ہونے کے بعد کابینہ میں بیٹھتے تھے, یہ تو اب تھوڑے سے لیفٹ رائٹ. ایک بھی کیس ہمارے دور کا نہیں ہے. اچھا انویسٹیگیشن جہانگیر ترین صاحب یا جو آپ نے نام دیے نا, ایک کا بھی کیس کوئی الزام ہمارے دور کا نہیں ہے, پرانے. اچھا اب سنیں تو, اچھا سنتے خسرو بختیار صاحب کا بھی پرانے دور کا, سارے پرانے دور کا. سن لینا, عامر کیانی صاحب کا بھی پرانے دور کا تھا دوائیوں والا. نہیں اڑے تو دیکھو نا, عامر کیانی صاحب کا پرانے دور کا. عامر کیانی صاحب پہ کون سا کیا الزام ہے؟ دوائیوں والا. تو دوائیوں والا الزام ہے, اگر کوئی الزام لگا تو اس کے بعد وہ کیبنٹ سے ہٹ گیا. اچھا کیبنٹ سے ہٹ گیا, اور آپ نے کوئی پرائم منسٹر کیوں کہتے تھے میں انکوائری کرواؤں گا اپنے لوگوں کی؟ آپ نیب کو ایکشن کرنا چاہیے. ویری گڈ. پرائم منسٹر نے کیوں کہا تھا کہ میں خود احتساب کراؤں گا اپنے لوگوں کا؟ پرائم منسٹر کو کوئی نیب کو روک نہیں منیب صاحب, سکتا. منیب صاحب, بات ختم ہو گئی. ملک کے ادارے آپ اداروں کو ٹکر مار, آپ کس دیوار کو ٹکر مار رہے ہیں؟ یہ فولادی دیواریں ہیں, کس کو ٹکر مار رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے 101 کسی دن عباسی صاحب کو بلا کے کر لیجئے گا, آپ پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں, ان کے پاس ایک. اچھا خسرو بختیار صاحب اور چینی سکینڈل, یہ کہاں سے آیا؟ اچھا چھوڑ دیں اس کو بھی, یہ بھی کوئی نہیں. تمباکو مافیا کے پی کا, اچھا یہ بھی چھوڑ دیں. آٹا گندم والے کون تھے؟ اچھا وہ بھی چھوڑ دیں. معلوم جب نہیں رہن تھے. BRT والے جو خود مانے ہوئے 7 ارب کرپشن میں مبینہ, LNG دیہڑیاں, اچھا یہ بھی چھوڑ. رزاق داؤد کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ارے یہ بھی چھوڑ دیں, وہ جو ڈیم کا ٹھیکہ اور سارا. اچھا ادویات والا وہ بھی چھوڑ دیں. پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, کابینہ سے تو نکال دیا نا ہم نے. پارٹی کا سیکرٹری جنرل, پارٹی کیا حیثیت ہے؟ وزیر اعظم نے نہیں کہا تھا کہ میں خود انکوائریاں کراؤں گا, یہ احتساب میرے سے یا میرے وزراء سے شروع ہوگا. وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا تھا, میں اور آپ غلط بولتے ہیں. اچھا اور اس کے علاوہ ایک دن بیٹھ جائیں, میں اور عباسی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو بلا لیجئے گا, ایک یعنی کسی بندے نے تردید کی ہے کہ کہیں کسی صوبے میں 2-2 کروڑ روپے لے کے ڈپٹی کمشنر لگ رہے ہیں, کھاڑے کا پانی پیسے پہ لگ رہے ہیں, کھاڑے کا پانی بک رہا ہے کرپشن پہ, اور کوئی کام کروا دیں. عباسی صاحب ماسک چڑھا کے چلے جائیں, FIR کروا دیں, کیپٹل سے نکل کے FIR کروا دیں پیسے دیے بغیر. پنڈی میں چیلنج کرتا ہوں جی, آپ میں پنڈی کی پولیس میرے رابطہ ہے, میں کہتا ہوں آپ مجھے ایک بٹی صاحب کو چیلنج ہے, ایک FIR مجھے پنڈی پولیس کی بتا دیں ان دنوں میں, میں آپ کے ساتھ جا کے اس SHO کو سسپینڈ نہ کرایا تو میں بات سنا دوں گا. یہ باتیں پرانی کر رہے ہیں آپ, ایک بھی
کیس نہیں ہے، یہ سارے عامر کیانی صاحب کا بھی الزام ہی ہوائی الزام ہے نا، باقی جو میں نے بات کی سارے کورٹ کیس ہیں. خبردار آپ نے میں نے سارے کورٹ کیسز ریفر کیا. بھائی صاحب درست کہہ رہے ہیں، میں سارے کورٹ منظر کشی کی ہے، ادارہ جاتی ریفارمز ہو چکی ہیں، تھانے کچہریاں ریلیف گاہیں بن گئی. وزراء کی منظر کشی کی ہے کابینہ کی کہ وہ لوٹ کھسوٹ پہ لگی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم تھا، اس کے نیچے یہی کابینہ تھی. وزیر اعظم نے کہا جی آج کل رات کو گیدڑوں کی آوازیں بہت آتی ہیں، تو کابینہ کے وزیروں نے کہا جی انہیں سردی لگتی ہے. اس نے کہا یہ رقم لو، کروڑوں روپے دیے کہ یار ان کا کوئی بندوبست کرو. وہ لے گئے، کھا پی گئے. اگلے دن پھر آوازیں آئیں گیدڑوں کی. انہوں نے کہا جناب انہیں بھوک لگی ہے. پھر اس نے کروڑوں روپے دیا. وہ پھر کھا پی گئے. تیسرے دن پھر آوازیں آئیں. اس نے کہا اب کیا مسئلہ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور یہ روز کریں گے اور روز کرتے رہیں گے. یہ آج کی کابینہ اور وزیر. چلے میں بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جتنا کیے نا ساری ایسی مذاق والی باتیں، کسی جگہ پہ کوئی سالڈ کیس ہے تو اس پہ ایکشن نہ ہو تو بتائیں. ہمارے لوگ ہمارے دور میں جیل ابھی بھگت کیا ہے، ان کے تو بیچارے دو بریف کے بال بھگت آئے ہیں. آپ ان کو ہر جگہ گھمائی آتے ہیں، اپنے سرکاری جہاز میں بٹھا کے باہر. آپ یہ کہیں گے جی بس فیصلہ عوام کو کرنے دیں. عوام جو پیٹرول سے پریشان ہے، عباسی صاحب کا ان کو جواب یہ ہے کہ یہ حکومت ایمانداروں کی حکومت ہے، یہاں پیسہ چوری نہیں ہو رہا، اور اگر ٹیکس کی مد میں کوئی پیسہ لیا جا رہا ہے تو وہ عوام کی رفاہ کے لیے خرچ ہوگا. کسی کے محل نہیں بنیں گے اور کسی کے فلیٹ نہیں بنیں گے.